رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا. آقا نامدار مفخر موجودات زینت بزم کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز علماء کرام، جملہ مہمانان گرامی، انجمن نوجوانان اہل سنت کی جملہ کابینہ، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے انجمن کی پوری کابینہ کو اس پیاری بزم سجانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات رب ذوالمنن انہیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور خالق کائنات رب ذوالمنن ان کی کوششوں کو بار آور فرمائے، اور خالق کائنات رب ذوالمنن یہ جو مشن لے کے آگے چل رہے ہیں، خالق کائنات انہیں دنیاوی تمام مصائب اور شروں سے محفوظ فرمائے. جس ہستی کے بارے میں اس عرس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس ہستی کی ذات پر، اس کی تمام جہاد پر 1 صدی سے زائد عرصہ گزر گیا. مقالہ نگار مقالہ لکھتے رہے، واعظین بیانات کرتے رہے، ان کی شخصیت کو تمام جہتوں سے خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں پہنچ گئی، لیکن کسی نے بھی اس شخصیت کے تمام جہات کا ابھی تک احاطہ نہیں کیا. تو اس معمولی سے وقت میں، اس اختصار کے پیش نظر، ہم اس شخصیت کے کمالات، اس شخصیت کو تمام پہلو سے کس قدر بیان کر سکتے ہیں. چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اعلی حضرت عظیم المرتبت امام الشاہ احمد رضا خان علیہمۃ الرحمن کو خالق کائنات نے اجتہاد کا وہ ملکہ عطا کیا تھا
کہ کائنات میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر جتنے بھی مجتہدین آئے ہیں، خالق کائنات رب ذوالمنن نے جو حصہ اجتہاد امام احمد رضا کو عطا کیا، ایسا حصہ خالق کائنات نے روئے زمین پر تمام فقہا اور مجتہدین میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس کی چند مثالیں میں پیش کروں گا۔ خاتم المحققین امام شامی کو کہا جاتا ہے۔ امام شامی علیہ الرحمہ فتاوی شامی میں بیان کرتے ہیں کہ نماز میں قرات کا جو واجب مقدار ہے اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، یعنی سب نے یہ بیان کیا کہ ایک بڑی آیت یا ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ تو سب فقہا اس بات تک پہنچ گئے کہ قرآن میں سب سے چھوٹی آیتیں کون سی ہے۔ سب کا قیاس، سب کا اجتہاد جب امام شامی کے پاس پہنچا، انہوں نے پورے قرآن پر نظر دوڑائی، انہیں قرآن کریم میں سب سے مختصر 3 آیتیں نظر آئی۔ ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر واستکبر۔ انہوں نے کہا یہ آیت ایسی ہے جو قرآن میں بالترتیب ہے اور سب سے چھوٹی آیتیں ہیں، اس میں جو حروف ہیں ان کی تعداد 30 ہے، ان کی تعداد 30 ہے۔ تو انہوں نے کہا جس نے بھی قرآن کریم کی 30 حروف کی تلاوت کی تو اس کا واجب ساقط ہو جائے گا۔ بعد میں جتنے مجتہدین آئے، بعد میں جتنے فقہا آئے، سب نے اسی قول کو لے کر اسی پر اپنے قلم کو پھیرا۔ اعلیٰ حضرت کی باری آئی، رب کائنات نے قرآن کا رمز اسے اس طرح سکھایا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمام فقہا کی نظر یہاں تک دوڑی کہ قرآن میں سب سے چھوٹی آیتوں کی مقدار 30 حروف ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فرمایا قرآن میں اس سے بھی مختصر 3 آیتیں موجود ہیں جو بالترتیب ہے۔ انہوں نے کہا قرآن میں ہے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اس نے کہا قرآن کریم میں یہ آیتیں 3 متصل ہے اور ان میں حروف کی تعداد 28 ہے، ان میں حروف کی تعداد 28 ہے۔ یہاں تک نہ رکے، کہا مزید آگے چلتے ہیں، قرآن کریم میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ کہا قرآن کریم میں یہ 3 آیتیں بھی ہے اور ان میں حروف کی تعداد 25 ہے، ان میں حروف کی تعداد۔ کہا تمام فقہا اس بات تک پہنچ گئے کہ جب بھی تم واجب قرات کو پورا کرو گے تو تمہیں 30 حروف کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں بالترتیب 3 چھوٹی آیتیں جو ہے ان میں حروف کی تعداد 30 ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا 28 بھی بنتی ہے، 25 بھی بنتی ہے، لیکن انہوں نے کہا میں بھی سابقہ فقہا کی روش پر چلوں گا۔ میری رائے یہ ہے قیاس اور اجتہاد تو یہ ہے کسی نے 25 پڑھ لیے وہ بھی واجب ادا ہو جائے گا، 28 حروف پڑھ لیے واجب تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن کہا نہیں 30 ہی حروف پڑھ لے تاکہ ان فقہا کے لسٹ میں اور ان کے پیروکاروں کے لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ فقہاء کرام نے ایک اصول بیان کر دیا کہ بیماری کی حالت میں جو چیز آدمی کے جسم سے نکلتی ہے وہ حدث بھی ہے اور نجس بھی ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جس جگہ پہ وہ لگے گی وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ اس اصول پر قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے علامہ سید احمد طحاوی علیہ الرحمہ جو چوٹی کے فقہا میں شامل ہے، اس نے یہ قیاس کیا کہ بیماری کی حالت میں جو رطوبت نکلتی ہے وہ ناقص وضو بھی ہے اور وہ نجس بھی ہے،
تو زکام بھی ایک بیماری ہے. زکام کی حالت میں ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے یہ بھی ناقص وضو ہے اور یہ بھی نجس ہے. اعلیٰ حضرت کی نظر سے جب یہ عبارت گزری سب نے اسی پر آگے فتویٰ دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، ہمارے فقہا نے جو اصول بنایا تھا کہ بیماری کی حالت میں جو رطوبت نکلے ان کا مقصد یہ تھا وہ رطوبت جو خون اور پیپ پر مشتمل ہو، جو خون اور پیپ پر مشتمل ہو وہ ناقص وضو بھی ہے اور وہ نجس بھی ہے. اور کہا یہ ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے اس میں اکثر حصہ بلغم کا ہوتا ہے، اور بلغم وہ چیز ہے جو نہ نجس ہے اور نہ حدث ہے، نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ اس سے کپڑے نجس ہوتے ہیں یا جسم نجس ہوتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال کا وہ اجتہادانہ صلاحیت تھی جو خالق کائنات نے انہیں عطا کی تھی. تمام فقہا اور اصولیین انہوں نے وہ چیزیں گنوائی جس کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے، اس کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں، امام صاحب کے اقوال کی روشنی میں جو چیز بھی جن سے زمین سے ہوگی اس پہ تیمم کرنا جائز ہوگا. تو جن سے زمین پر تمام روئے زمین کے فقہا جمع ہو گئے، انہوں نے اجتہاد کیا، اپنی علمی صلاحیتوں کو جمع کر کے انہوں نے اجتہاد سے 74 وہ چیزیں گنی جو زمین کی جنس سے ہے. سب فقہا کی تعداد 74 تک پہنچی. اعلیٰ حضرت کی باری آئی، اس نے کہا 74 تو وہ ہے جو فقہا نے بیان کیے، اس میں 107 چیزوں کا اضافہ کر کے کہا 181 چیزوں سے تیمم جائز ہے. کتنی؟ 181 چیزوں کی سے تمام فقہا 74 تک سب مل کر پہنچ چکے تھے. اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھے، 107 چیزیں انہوں نے اس میں شامل کی. پھر وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے نہیں، جس پر تیمم کرنا جائز نہیں، روئے زمین کے تمام فقہا جمع ہوئے، انہوں نے اپنے قیاس اور اجتہاد سے امام صاحب کے مذہب کی روشنی میں 58 چیزیں وہ گنی جس پر تیمم نہیں کیا جا سکتا، جس سے تیمم کرنا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت کی باری آئی، اس نے کہا 58 تو وہ ٹھیک ہے جو تمام فقہا نے بیان کی، 72 چیزوں کا اس میں اضافہ کر دیا اور کہا 130 چیزوں پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے. یہ اعلیٰ حضرت ہے. کس جہت سے ہم اعلیٰ حضرت کی شان بیان کرے؟ اعلیٰ حضرت جب زمانے کے مصائب میں گھیر گئے، ایک طرف دشمنان دین اعلیٰ حضرت کی ذات کو وہ نشانہ بنا کر اعلیٰ حضرت پر تنقید کرنا شروع ہوئے، دوسری طرف اپنے مکتبہ فکر کے حاسدین اعلیٰ حضرت کا راستہ روکنے لگے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں کہ نجات کہاں ملے گی؟ تو کہا ایک طرف آدائے دی اور ایک طرف ہے حاسدی، تنہا بندہ ہے شہاد تم پہ کروڑوں درود. اس نے کہا اعلیٰ حضرت کی کشتی اس بھور میں پھنس گئی، ایک طرف آدائے دین موجود ہے جو دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، ان کی گرفت کرنے کے لیے میں میدان میں موجود ہوں، اور دوسری طرف وہ جو اپنے نظریے کے ہیں حاسدین، انہوں نے میرا راستہ تنگ کیا. حضور میں تو تنہا ہو گیا، میں تو تنہا، لیکن مجھے کیا فکر جب تم پہ کروڑوں درود. جب میرا ربط، میرا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. انجمن کے جملہ کابینہ کے لیے بھی یہی پیغام، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، تنہا بندہ ہے شہاد تم پہ کروڑوں درود. پھر ایک قاعدہ اور کلیہ شروع سے موجود تھا کہ ہر کمال راز والے، ہر کمال راز والے،
اور یہ بھی ایک قاعدہ موجود تھا کہ جہاں شمع ہوگی وہاں دعا ضرور ہوگا، اور جہاں پھول ہوگا وہاں کانٹا ضرور ہوگا۔ اعلیٰ حضرت جب یہاں پہنچے تو کہا ایسا نہ ہو کہ ہر ایک چیز کو اس پر قیاس کرے۔ کہا ایک دربار ایسا ہے جو ان تمام جزیات سے پاک ہے۔ کہا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اس نے کہا آپ کا قاعدہ اور کھلیا ہم مانتے ہیں، ہر کمال راز والے یہ قاعدہ بھی مسلم ہے کہ جہاں شمع ہو وہاں دعا ضرور ہوتا ہے، یہ قاعدہ بھی مسلم ہے، جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا ضرور ہوتا ہے۔ لیکن کہا کائنات میں خالق کائنات نے ایک پھول ایسا بنایا ہے، خالق کائنات نے ایک شمع ایسی بنائی ہے، خالق کائنات نے ایک کمال ایسا بنایا ہے جو اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ اور پھر کہا کہ قبر کا اندھیرا یقیناً بڑا خوفناک بھی ہے اور بڑا تنہائی والا بھی ہے۔ کہا اگر قبر کی تنہائی اور قبر کے اندھیروں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا، کہتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلے۔ اس نے کہا اگر چراغ چاہیے، اندھیری رات میں چراغ چاہیے، تنہائی میں ساتھی چاہیے، گھبراہٹ میں اطمینان چاہیے تو عشق مصطفیٰ کا جام ساتھ لے کے چلے، قبر کی اندھیری روشنی میں تبدیل ہو جائے گی، تنہائی جو ہے وہ تنہائی ختم ہو جائے گی اور گھبراہٹ جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آخر میں انجمن نوجوانان اہل سنت تحصیل اگی آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ حضور کے اس حدیث کے مصداق بن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جن کو عرش کے سائے میں خالق کائنات قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گا، عرش کا سایہ انہیں نصیب ہوگا۔ ان میں ایک خالق کائنات رب ذوالمنن کے محبوب نے فرمایا تھا شاب نشأ فی عباد اللہ، کہ وہ نوجوان جس کی نوجوانی گزرے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں۔ تو یہ نوجوان ان کی نوجوانی گزر رہی ہے کس میں؟ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اور دین اسلام کی خدمت کرنے میں۔ تو ہمارا آپ کا ایک لمحہ جو اس مشن کے لیے گزرتا ہے اس کی قدر محبوب کے بارگاہ میں بہت بڑی ہے۔ محبوب نے فرمایا جوانی کا سجدہ خالق کائنات کو بڑا پسند ہے، جوانی کا سجدہ خالق کائنات کو بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جوانی میں جنون عروج پر ہوتا ہے، شیطان کے بہکاوے عروج پر ہوتے ہیں۔ اس عروج کے دور میں جس کو خالق کائنات نے سجدے کی توفیق دی، دین متین کی خدمت کی توفیق دی، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ خالق کائنات رب ذوالمنن ہماری اس حاضری کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔